بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جی کہ اسلامی جو نظام سیاست ہے کیا۔ تو اسلامی نظام سیاست کی سٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ سوورینٹی ریسٹ ود آل مائٹی اللہ، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ حاکمیت کا اگر کسی کا حق ہے اس دھرتی پر، اس معاشرے پر، تو وہ صرف خالق کائنات رب العالمین کا حق ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں حاکم، میں ہوں سلطان۔ اور اس نے پھر باقاعدہ ایک نظام دیا، نظام رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ایک رسول کو منتخب کرتا ہے اور اس کی براہ راست رہنمائی کرتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ یہ میرا نظام ہے، اس نظام کو معاشرے پر قائم کرو۔ اور اس کا مقصود کیا ہے نظام کا؟ اس کا مقصود ہے معاشرے کو خوشحال معاشرے میں تبدیل کرنا۔ خوشحال معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ خوشحال معاشرہ کہتے ہیں کہ جہاں جو غریب کمزور طبقات ہیں ان کے جان مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو۔ اس لیے کہ انسان اگر آپ دیکھیں اس پر کوئی اگر حاکم نہ ہو تو اس کے اندر اتنی نفس پرستی ہوتی ہے، یہ ہر کمزور کا استحصال کرنا اپنا حق سمجھ لیتا ہے۔ اور انسان کی تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کمزور کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اب اللہ چاہتا ہے، اس نے وہ خالق کائنات ہے، وہ ہر انسان کا خالق ہے، وہ کمزور بھی اسی نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو جینے کا حق دینا چاہتا ہے، اس کے مال کی حفاظت چاہتا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے ایسا حکمران لاؤ جو کہ میرے خوف اور میری رضا کی خاطر اس کمزور کا تحفظ کرے، اس کی جان کا تحفظ کرے، اس کے مال کا تحفظ کرے، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کرے۔ اس لیے کہ رسپیکٹ جو ہے یہ ہر بندے کا، ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اس وجہ سے وہ رسپیکٹ کا قائل نہیں ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، یا کس جغرافیائی خطے میں وہ رہتا ہے یا اس کا تعلق ہے۔ وہ کہتا ہے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اتنا کافی آپ کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ انسان ہے۔ کیونکہ انسان اصل میں ایک ذہنی ساخت کا نام ہوتا ہے، یہ خیالات کا نام ہوتا ہے۔ کوئی شخص چھوٹا یا بڑا اپنے خیالات سے بنتا ہے۔ کوئی شخص کسی لیے خطرناک ہوتا ہے اپنے خیالات کی وجہ سے خطرناک ہوتا ہے، جسمانی خد و خال سے خطرناک نہیں ہوتا۔ وہ کریمنل ہوتا ہے تو اپنے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ معاشرے میں خیر تقسیم کرنے والا ہے تو وہ اپنے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے خیالات اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کو معاشرے میں استحصال اور ظلم ہوتا اچھا نہیں لگتا۔ تو انسان بنیادی طور پر خیالات کا نام ہے، اور اللہ خیالات ہی تبدیل کرنے کے لیے رسول کو بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے رسول کے خیالات کو اس چیز میں ڈالتا ہے جو کہ اللہ کا نظام ہے، ویسا بناتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہی نظام آگے فارورڈ کیجئے۔ تو مہذب معاشرہ، خوشحال معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں معاشرے کا کمزور ترین طبقہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ اور سیوج سسٹم، وحشی نظام وہ ہوتا ہے جہاں طاقتور کمزور پر غلبہ حاصل کرتا رہتا ہے، اس کے مال، جان اور مال کو ہتھیار لیتا ہے، اور اس کی عزت و آبرو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ غیر مہذب معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ چونکہ یہ معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے معاشرے تک تب پہنچ پاؤ گے اگر آپ جب انتخاب کرو اپنے امیر کا، اپنے حکمران کا، اپنے لیڈر کا، تو اس کا انتخاب کرو جس کی سوچوں پر میں غالب ہوتا ہوں، جو اپنے ہر کام کرنے سے پہلے اس کی اجازت مجھ سے مانگ رہا ہو، ہر معاملے میں یہی سوچ رکھتا ہو یہاں اللہ کا کیا حکم ہے، یہاں اللہ کا کیا حکم ہے، یہاں میرے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کسی چیز سے باز آتا ہے، رکتا ہے، اس وجہ سے رکتا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ اگر وہ کوئی چیز کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ گویا کہ ہر معاملے میں اللہ کی خوشنودی، اس کا خوف ہی پیش نظر ہے۔ ایسے شخص کو کہتا ہے اللہ یہ متقی ہو گیا، یہ تقوی میں چلا گیا۔ لہذا اپنے میں انتخاب کرو، دو چیزوں کو پیش نظر رکھو۔ ایک یہ کہ وہ اس کام کو سمجھتا ہو،
اور اس میں وہ ایبلٹی ٹو پرفارم ہو، کیپیسٹی ٹو پرفارم ہو، اور دوسری وہ تقوی کی انتہائی بلندیوں پر بیٹھا ہو۔ تقوی کے برعکس پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ نفس ہوتا ہے، ذات ہوتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، ایک وہ جن پر اللہ غالب ہے سوچ میں، اور ایک وہ جن میں ان کا نفس غالب ہے اللہ کی بجائے۔ اور جن پر نفس غالب ہوتا ہے وہ جان و مال دوسروں کی ہتھیاتے ہیں، وہ وراثت میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ تولتے وقت تقسیم کرتے وقت بھی ڈنڈی مارتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ جوا بھی کھیلتے ہیں، وہ عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کسی کی ماں بہن بیٹی اس کی عزت آبرو بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اپنی ذات کے نشے میں اس قدر بہک جاتے ہیں۔ ایبلٹی ٹو پرفارم ایک شخص میں ہے، پروفیشنل کمپیٹنس موجود ہے، لیکن اگر اللہ اس کا حکمران نہیں ہے تو وہ ایول جینیس بن جائے گا، تو لہذا اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ معاشرے میں بگاڑ ہوگا، وہ سٹیٹ بھی کسی صورت بھی دنیا کی دوسری سٹیٹ میں ممتاز مقام کبھی نہیں حاصل کر پائے گی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا ماڈل کیا کہ اپنی زندگی میں جہاں سٹیٹ کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سٹیٹ قائم کی۔ بنیادی طور پر اللہ نے ایک ماڈل کریٹ کر کے بتانا تھا کہ ریاست کیسے وجود میں لائی جاتی ہے اور کن اصولوں پر چلائی جاتی ہے۔ تو لہذا اپنے نبی کے ذریعے وہاں ریاست کو وجود میں لایا۔ بے شمار قبائل تھے جن کو شیر و شکر کیا، باہم ملایا، اور قبائل کا حضور کی ذات پر اتفاق اس لیے ہو گیا کہ یہ کسی بھی قبیلے کی طرف ناروا جھکاؤ نہیں رکھتے، ان کی مزاج میں عدل اور انصاف ہے، لہذا سارے قبائل کا اتفاق آپ کی ذات پر ہو گیا۔ تو اسی طرح ریاست کا سربراہ جب باپ کی حیثیت سے ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ریاست پروان چڑھے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں اسلامی نظام میں زکوٰۃ کا نظام کیوں فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس میں ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو معاش کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ چکے ہوں گے، تو اسٹیٹ کے پاس اتنا پیسہ ہو، ان لوگوں سے لیا گیا ہو جن کے پاس وافر ہے ایک خاص حد سے، اور ان پر استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، اور پھر بے شمار طریقے سے اس پر ایمفیسس ہے۔ 2.5% تو الگ رکھ دیا، بات ہوتا ہے اسپرٹ کی اور ایمفیسس کی۔ اسپرٹ یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی مجھ سے دعا مانگو، کیونکہ پریشانیاں تو سب کو آنی ہوتی ہیں، یہ کیونکہ اللہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ہم نے بڑا ضعیف پیدا کیا ہے، یہ کمزور ہے، اس کو آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، خواہ دنیا کا کتنا بھی امیر ترین ہو یا کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، نہ ہو تو اپنے جسمانی بیماری سے ہی پریشان ہو جائے گا۔ تو لہذا اسے التجا تو اللہ کے حضور تو دعا کرنی پڑنی ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر آپ دعائیں جو آپ کی قبول نہیں ہوتی نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صدقہ دے کر ذرا دعا کیا کرو۔ طریقے نکالتا ہے ان تک پہنچانے کے لیے جو محروم ہیں، کہ اگر چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو جاؤ، یہ میں ذاتی تجربات بھی بیچ میں میرے شامل ہیں، تو کچھ صدقہ کر دو اپنی حیثیت کے مطابق، اور پھر ذرا خدا کے سامنے دعا کرو کہ اللہ میری یہ بات مان لیجئے، مجھے اس مسئلے سے نکال دیجئے، یا میں بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے شفا دیجئے، تو وہ پھر اسباب پیدا کر دے گا۔ اب صدقہ کیوں کیا؟ صدقہ کیا اس لیے پتا ہے کہ معاشرے کے ان لوگوں تک پیسہ پہنچانا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ پھر رستہ نکالا کہ ذرا تقسیم کرو، لکواؤں میں ان تک پیسے پہنچاؤں، کیونکہ انسان میں یہی خامی ہے نا، پیسے سمیٹتا ہے، وہ پیسے تقسیم کرنے کا قائل کم ہے۔ تو اللہ نے طریقے نکالے ہیں کہ اگر میری رضا سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو پیسے خرچ کرو میرے نام پر۔ پھر آپ کے جی میں کبھی آ جائے کہ اللہ میں نمازیں تو پڑھ لی میں نے پوری، اور دعا مانگتے وقت صدقہ بھی کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ آپ مجھ سے خوش ہو گئے کہ نہیں خوش ہو گئے، تو مجھے ذرا طریقہ بتائیں جس سے مجھے تسلی ہو جائے گناہ کہ آپ مجھ سے نہ راضی ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے کرو، پھر انفاق فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں چلے جاؤ، اب میرے رستے میں اور زیادہ تقسیم کر دو، جس کی لمٹ مقرر ہی نہیں کی۔ اگر جی میں آتا ہے ہسپتال کوئی بنانا، کسی کے بہت سارے پیسے دے دیے کہ ہسپتال بنا دو، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن قائم کر دو، کھانا تقسیم کرنے کا انتظام قائم کر دو۔ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان تک پہنچانے کا طریقہ کار کیسے مقرر کیا۔ ایک مینڈیٹوری لازمی زکوٰۃ، اور باقی سارے آپشنل ہیں۔ دعا کے وقت صدقہ،
پریشانی کے وقت صدقہ اور اللہ کی رضا کے لیے بڑا صدقہ. تو یہ ہے اللہ کتنی بڑی ہستی، پیاری ہستی نکل رہی ہے. آپ دیکھیں صحیح، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور کہتا ہے مجھ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں آپ کے پیسے. اپنی مخلوق تک پہنچا کر کتنا خوش ہوتا ہے. اور ساری ہدایت قرآن میں یہی ہیں، میری مخلوق کا خیال کرو، خدمت کا. اسی سے کہا جاتا ہے کہ جب سٹڈی ہوتی ہے اسلامک نظام کی، تو جو اسلامی نظام حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ سرونٹ لیڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر سرونٹ لیڈرشپ کا کانسیپٹ نہیں ہے تو وہ کوئی لیڈر نہیں ہے، وہ خلیفۃ الارض نہیں ہے، جو خلیفۃ الارض اللہ کی نظر میں موجود ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. گاڈ بلیس یو.